السلام علیکم. اللہ کے چینل سے وابستہ تمام ہمارے پاکستانی اور باہر کے جہاں جہاں سے بھی لوگ اللہ چینل کو فالو کر رہے ہیں، میر فیض بھائی کو سلام ہمارا، اور پروردگار ہمارے میر فیض بھائی کو سلامت رکھیں، اسی طرح ان کا چینل چلتا رہے، اور اللہ کے لیے جو انہوں نے نیک راہ چنی ہے حق و سچ کا ساتھ دینے کے لیے، اور ہماری چین جو ہے یہ بڑھتی جا رہی، کڑی سے کڑی بڑھتی جا رہی ہے. ہم لوگ کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے مہدی بھائی پہ اتنا اللہ کی طرف سے ایسا مطلب امتحان ہوگا، اور اس میں مہدی بھائی ماشاءاللہ سے صابر و شاکر ہیں، اور اس امتحان کو صبر و شکر سے ہے تو بہت ہی تکلیف دہ بات، لیکن بس انہوں نے حق و سچ کو ساتھ رکھتے ہوئے، عدالت کا ساتھ رکھتے ہوئے کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. حالانکہ لوگوں کو اتنے جذباتی ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، 16 اپریل سے آج 4 نومبر ہے، 4 نومبر ہو گئی، اور لوگ کس طرح سے مطلب ٹوٹے چلے جا رہے ہیں. ڈپریشن ہو گیا عورتوں کو، مردوں کو، بچے ڈر گئے، لڑکیاں ڈر گئی، مائیں ہو گئی. اور سائمہ بھابھی اور مہدی بھائی کی شکلیں دیکھ لیں کیا سے کیا ہو گئی. چھوٹی بچی بھی کتنی مطلب سمجھدار ہو گئی بہن کے لیے. اور خدا نے لیکن بہت بڑا ہے، رحمان و رحیم ہے پروردگار ہمارے مہدی بھائی کو. اب جو انہوں نے صبر کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کے صدقے میں مہدی بھائی کی بیٹی کو ان کی گودی میں، ان کی جھولی میں ڈال دے. سائمہ بھابھی کی بچیوں کے نصیب اچھی کر دے، اس بچی کمسن بچی کو اپنے والدین سے ملا دے. جتنی راہ میں رکاوٹیں ہیں سب دور کر دے. ہم دعائیں دیں گے پہلے، اور جتنے بھی دعا کرنے والے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں تھے، پروردگار ان سبوں کو صحت یاب کر دے. تو رحمان ہے، رحیم ہے، بے شک تو ہی تو سننے والا ہے. ہم کس سے کہیں گے؟ تجھ سے ہی تو کہیں گے. تو ہی تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. تو نے ہی تو ہمیں ہماری ملک و قوم کے سارے ملت کی قوم کی بیٹی کے لیے ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا. کون کس مذہب سے ہے ہمیں اس سے نہیں پتا. ہم بہنیں ہو گئے، ماؤں کا درد رکھ رہی ہیں. مہدی بھائی کے لیے بھائی، بیٹے، باپ سب کھڑے ہو گئے کہ مہدی ہمارا ہے. تو یہاں ان کمبختوں نے دیکھیں کیا سے کیا کہہ دیا کہ ہمارے مہدی بھائی ہیں، ہمارے مہدی بھائی ہیں، مہدی بھائی کو صبر دے، مہدی بھائی جیت گئے، مہدی بھائی کامیاب ہے، مہدی بھائی کو حق اور سچ ہے. تو انہوں نے امام مہدی کا ظہور کر دیا. اور یہاں یہ اتنا مطلب یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے تو منہ دنیا بھی نہیں ہے. ان کو تو یہاں دنیا میں دوپٹہ نہیں مل رہا، ان کو تو اذان کے وقت دوپٹہ اوڑھنے کو نہیں مل رہا، تو ان کو کفن کیا ملے گا؟ ان کو نہیں پتا کہ ان کو زمین قبول بھی کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ تو خیر خود ہمیں نہیں پتا ہم لوگ کس طرح مریں گے، کیا ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں خوف تو نہیں ہے. ہمارے کو مطمئن ہے، ہمارے چہرے سے مطمئن ہے ہم لوگ. اور یہ لوگ مطمئن بے غیرت ہیں، مطمئن بے حیا ہیں، مطمئن جھوٹے ہیں. یہ والے مطمئن ہے یہ. اور ہم حق و سچ کے، انسانیت رکھنے والے، درد دل رکھنے والے، بیٹیوں کی حفاظت کروانے والے، بیٹیوں کے لیے تکلیفیں سوچنے والے، ماؤں کی تکلیفیں سوچنے والے ہم لوگ ہیں. ہمارے فیض بھائی نے بہت اچھا یہ پلیٹ فارم اللہ کیا. اور ہم لوگوں کو دیکھیں نا، ہمارے کتنے جینیس لوگ ہیں، وکیل ہیں سارے. خدا سلامت رکھے فیاض رامے کو، جبران ناصر کو، شیر جٹ کو، جی این ہمارے وکیل صاحب ہیں، اور مزید ان سبوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے اسسٹنٹ ہیں، ان کے ہیلپر ہیں، جتنے بھی ہیں ہمارے، اور باشعور جج ہیں، باشعور صحافی ہیں. ایک کا نام لینا میں یہاں پہ بہتر نہیں سمجھوں گی، پتہ نہیں کس کا رہ جائے. تو ہمارے جتنے بھی اسلام آباد کے، کراچی کے، اور جہاں جہاں کے بھی یوٹیوبرز ہیں جو ہمارے مہدی بھائی سے وابستہ ہیں، اس بچی کے لیے سوچ رہے ہیں، ریاست کی بیٹی، قوم و ملت کی، پاکستان کی بیٹی ہماری، تو اس کے لیے سب کھڑے ہیں. کہاں کہاں سے سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. اتنا اچھا لگا کہ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اتنے تہذیب یافتہ ہیں، اتنے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. ان کی طرف کون ہے؟ ان کی طرف تو ایک مکہ ہے، صرف ایک مکہ ہے. ان کو مارا جائے اور یہ لوگ زمین بھی ان کو برداشت نہ کرے، پھٹ جائے زمینیں. پانی بھی ڈالو تو پانی بھی نہ زمین میں ان کی قبر میں جائے، پھٹ جائیں. جس طرح انہوں نے
ساری ماؤں کو رلایا ہے، مہدی بھائی کو اور سائمہ بھابھی کو رلایا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، بہن سے بہن کو جدا کرا کے انہوں نے رلایا ہے. میں کیا کیا کہوں ان لوگوں کو. پھر وہ ایک نفسیاتی جو ہیں جن کا نام لینا بہتر ہی نہیں ہے، 5 ٹولوں میں ایک مردنما عورت بیٹھ جاتی ہے، وہ ہے. پھر دوسری پاگل آئی کو جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہی ہیں، جنہوں نے غلط سے یہ کہنا چاہیے ان کے گینگ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، ان کو ڈال دیا. تو وہ بھی انہی کی شکل ہے، انہی کی طرح ہاتھ کرنا، انہی کی طرح نفسیاتی، انہی کی طرح پاگل. لیکن پتہ ہی میں بتاؤں، یہ بھی ہمارے ہی لیے اچھا ہوا مہدی بھائی کے لیے کہ یہ لوگ مان نہیں رہے تھے، جج بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. جب جج سے انہوں نے یہاں پہ جبران بھائی کے کاغذات کے نیچے موبائل رکھ دیا تو جج صاحب نہیں بولے اس وقت، مہدی بھائی کو تنگ کر کے میسیجز ڈیلیٹ کر دیا. تو مطلب یہ اپنی سمجھ میں سمجھ رہے ہیں کہ جو کرتے جائیں گے اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا. لیکن کہتے ہیں نا قرآن میں بھی ہے کہ اور خدا نے اپنی رسی کو ڈھیلا کیا اور جب کھینچے گا تو ایسا کھینچے گا کہ موقع بھی نہیں ملے گا. اب ان کی رسی کھینچنا شروع ہوئی ہے. اب یہ اپنے جال میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ 14 دن جیل میں رہے تو چھٹ گئے تو اب ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. نور بی بی اور جتنے بھی 6 ملزمان ہیں وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. اگر کیمرے کی آنکھ نہیں ہے تو اللہ کے کیمرے کی آنکھ میں. یہ محشر میں ہم لوگوں کا تو حساب کتاب جو ہوگا ہوگا، ان کا کیا ہوگا؟ یہاں کی عدالت سے تو بچ رہے ہیں، وہاں کی عدالت میں ان کا کیا ہوگا؟ سوچتے نہیں ہیں. ان کو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ہے نا، اور دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پر مطلب ان کے مہروں پہ لگی ہوئی ہیں سینوں پہ. ان کے ساتھ وہی ہو گیا ہے. اب یہ ڈالر کے چکر میں اور یا پھر اپنی اتنے جھوٹ بول کے، اتنا جھوٹ بول کے خود بھول جاتے ہیں، اتنا فراڈ کر کے خود بھول جاتے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں. ان کے شرازے بکھر گئے ہیں، بے شک ان میں آپس میں الجھاؤ ہو گیا ہے، ان میں نفسا نفسی ہو گئی ہے. ان کو اپنی موت جو ہے نظر آ بھی رہی ہے اور موت آ نہیں رہی ہے. ان کو یہ اپنے ہاتھ اٹھا کے خود بھی اب بد دعا کریں گے اپنے مرنے کے لیے. ان کو موت نہیں آئے گی، یہ تڑپیں گے، سسکیں گے جس طرح سے انہوں نے مہدی بھائی اور سائمہ بھابھی اور پوری ملک کی عورتوں کو اور مردوں کو اور بھائیوں کو سب کو انہوں نے ہلا کے رکھا ہے. 7 مہینے ہو گئے ہمیں تو، 7 مہینے 7 دن ایسے گھڑی ایسے برداشت نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہوگا مہدی بھائی کا اور ان کی مسز کا، سائمہ بھابھی کا. جو چاہتے ہیں یہ لوگ بہتان کرتے ہیں. ان کو تمیز نہیں ہے، ان کی ماؤں کا نہیں پتا، ان کی بہنوں کا نہیں پتا. انہیں ایک وقت نہیں آنکھوں میں آتا کہ اگر ہم کسی کی ماں کا اڑا رہے ہیں تو سمجھ لو ہم اپنے، رسول اللہ نے کہا اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تو دوسروں کی ماں باپ کی عزت کرو، خدمت کرو. ایسا ہے کہ جیسے تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی. تو یہ یہاں سائمہ بھابھی اور مہدی بھائی کو کوئی گالی نہیں پڑ رہی. جو لوگ ہیں، جو یہ عورت ہے یہ لوگ سب جو ہیں اپنے آپ کو گالی بک رہے ہیں، اپنے والدین کو گالی بک رہے ہیں. اپنی نسلیں تو ان کی ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کس طرح سے یہ لوگ گندے نالے کے ہیں. بقول قیس بھائی کے جتنا بھی گٹر میں ایٹر ڈالو تو خوشبو تھوڑی آئے گی، گٹر تو اپنی بدبو آپ دے گا. یہ وہ گٹر ہے. اور اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا. یہ عورت نے آ کے ہمارے لیے اچھا ہی کر دیا مہدی بھائی کے لیے. اس نے جو عدالت میں تماشا کیا ہے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے کیس خراب کرتے ہیں، کس طرح سے یہ کیا کر رہے ہیں. اور کیس بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے. بچی کو ماں کے پاس آنا ہے اور ہمارے معزز جج صاحب کو چاہیے کہ اگر ہمارے پاکستان کی خاطر ہم عورتوں کے لیے، اگر ہم ان کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ہم سبوں کو اپنی بیٹیوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کل کو آنے والی اپنی بیٹیوں کی نسلوں کو آباد رکھنے کے لیے کہ یہ گندا معاشرہ نہ ہو، چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچوں کے ذہن خراب نہ ہوں اور پڑھیں. مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو فاطمہ جناح بنتی ہیں اور جناب فاطمہ کی سیرت بنتی ہے، جناب خدیجہ کی سیرت بنتی ہے، امہات المومنین بنتی ہیں پڑھی لکھی مائیں. ایک عورت سے، ایک پڑھی لکھی عورت سے اچھا معاشرہ بنتا ہے، اچھا ملک بنتا ہے، ریاست بنتی ہے. اچھی تعلیم یافتہ بیٹیاں ہوں تو ہمارے اولادیں، نسلیں اچھی بنیں گی، نہ کہ جاہل اور اسی طرح کی بھاگنا دوڑنا. یہ کیا معاشرہ ہے ہمارا؟ ہماری معزز جو جج ہیں، لیڈیز ہیں، وہ بھی سوچیں کہ آج وہ جج ہیں، کل کو ان کی آنے والی نسلیں ان سے بھی بڑی میں نے ججز ہوں اور اچھے استاد ہوں. ہر فیلڈ میں ہمیں اچھی مائیں چاہیے،
اچھی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ عورت چاہیے. تو اگر ہماری بچی کا مغویہ بچی کا فیصلہ کمسن بچی کو اس کے ماں باپ سے ملا دیں، ان کو دے دیں، فیصلہ ختم کر دیں، حق کی بات سچ کی بات کر دیں، ظالموں کو ان کے کیفر کردار پہ پہنچائیں. نہ کہ یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ دیکھیں سارا انعام کا کیا ہوا، نور مقدم کا کیا ہوا، انہوں نے تو بڑی عمر میں اپنی شادی کی نا، اپنے ہوش و حواس میں کی نا. کیا کیا ان کو 2 دن کے بعد ان کا بھوت اتر گیا، ان مردوں کا عشق اتر گیا. تو ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا اس لڑکے کی طرف سے، ڈاکٹر کی طرف سے، جو اپنی ڈگری بھی دیکھ لیں اس کی کیا ہے. یہ شروع میں کیا تھا، کہہ رہی ہیں بیوہ ہے اور یتیم بچہ ہے، تو کہاں سے 50-50 لاکھ کا پلاٹ بیچ دیا. یہاں کراچی میں رہ رہے ہیں، کون رہ سکتا ہے کراچی میں اتنا. دیکھا جائے تو بہت ظلم ہوا ہے، مہدی بھائی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا ہے اور اللہ ہی ان پہ رحمان ہے، رحیم ہے. بے شک خدا بہت رحمان اور رحیم ہے. ضرور مہدی بھائی کی اور جتنے بھی ہمارے جبران بھائی ہیں، اور جو شہلا رضا کو دیکھ لیں آپ، وہ کیس سے ہٹ چکی تھی جب پہلے جج وہ وکیل ہٹے تھے. لیکن جو جھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ اسی طرح کھسیاتے ہیں، جس کے بعد بولنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ گرجتا ہے، بھمکتا ہے اور بھونکتا ہے. مطمئن ہے شہلا رضا اچھا کام کر رہی ہیں، اور ان کے اوپر الزامات لگا دو کیا ہوگا، اپنے اوپر آئے گا. کیچڑ میں پتھر ڈالو گے تو اپنے اوپر آتا ہے. تم نے شہلا رضا کے اوپر خامخواہ اس عورت سے الزام لگایا، نہ 3 میں نہ 13 میں. خود ہی بدنام ہو گئی، خود ہی ذلیل ہو گئی، خود ہی نکالی گئی پولیس سے. بس کہتے ہیں نا وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک خدا جو ہے انصاف کرنے والا ہے اور عزت دینے والا ہے. اور کہنا چاہیے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اور خدا جو ہے بے شک ظالموں پہ اپنی لعنت بھیجے گا، ظلم کرنے والوں پہ. اور مہدی بھائی کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کے انجام برا ہے. اب وہ اپنا منہ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپ سکتا. تو عوام بہت باشعور ہے، سب متحد ہو گئے، کوئی ان کی باتوں پہ نہیں آتا. چاہے یہ بیٹھ کے پورا اخبار پڑھیں، اسی اخبار میں اپنا اشتہاری منہ دیکھیں، اپنے کو دیکھیں اور روئے، رات بھر سوئے نہیں. اس کی نیندیں اڑ گئی، جس طرح اس نے سائمہ بھابھی کو ان کی بیٹی سے جدا کر کے ان کو رلایا. اب انشاءاللہ یہ لوگ سب روئیں گے، اور رونا بھی چاہیں تو رونا نہیں آئے گا، مرنا چاہیں تو مرنا نہیں آئے گا. ہم اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.